آج ساحر اور پیام کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب میں زیادہ لوگوں کو بلوایا نہیں گیا تھا، بس کچھ قریبی رشتہ داروں نے ہی شرکت کی تھی۔ واؤ آپی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، ایک دم کسی پری کی طرح۔ یہ مہمانوں میں سے کوئی لڑکی تھی جو پیام کو دیکھتے ہی مسمرائز ہو گئی تھی۔ پیام وائٹ کلر کا گھیر دار فراق اور ہاتھوں میں گلابوں کے گجے پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر اور لبوں پہ بس لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ اتنی سادگی میں بھی وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی سی سوجی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوز تھا جو اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ نکاح کے لیے اسے نیچے لے جایا گیا۔ آج وہ اپنی مرضی سے کسی کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کا دل خوش ہونے کے بجائے اندر سے ایک دم خاموش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طوفان سے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اسے لا کر جالی دار پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، جس کے ایک طرف ساحر تھا، دوسری طرف گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکا کر کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ جب اس نے اسے پکارا تھا، پیام، ان سے ملو، یہ تمہارے بابا کے دوست ہیں، شاید تمہیں یاد نہیں، تم بچپن میں بھی ان سے مل چکی ہو۔ اپنی ماں کی آواز پہ پیام نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں نہایت پروقار اور وجیح شخص کے حامل شخص ہونٹوں پہ مہربان سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پیام نے ذہن پہ زور دیتے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہی بہت تھا کہ وہ اس کے بابا کے دوست ہیں۔ انہوں نے اس سے دو چار باتیں کی اور دعا دے کر مردوں والی سائڈ پہ چلے کے بعد میں ملنے کا کہہ کر۔ ابھی قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا ہی تھا جب بیچ میں ساحر نے انہیں روک دیا۔ رک جائیے قاضی صاحب، کیونکہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ساحر کی بات سن کر پورے ماحول میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ خوشیوں اور مسرتوں بڑے ماحول میں ایک دم سے سوگوار چھا گئی تھی۔ جہاں کچھ دیر پہلے ہنسی اور کہکے گونجے تھے، وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر کوئی خوبصورت شیروانی میں ملبوس وجیحہ دلہے کو منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جس نے یعنی نکاح کے وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا جو پور اس کے نام پہ سجی ہزاروں حوابلی اس کی دلہن بنی تھی۔ ساحر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس لڑکے کے باپ نے غضبناک آواز میں چیختا ہوا اسے کہا۔ ڈیڈ، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے نہیں، اس کی بہن سے پیار ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سوری، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ چاند لفظ سے یہاں دہکتے ہوئے انگارے جو اس خوابوں اور ارمانوں سے سجی دلہن کے وجود کو جلا کر خاک سطر کر گئے۔ وہ بت بنے سامنے موجود اپنے ہونے والے دلہے کو یک ٹک دیکھ گئے، جو اس کی ذات کی نفی کرتا، اس کی سوتیلی بہن سے پیار کا اظہار کرتا، اپنے گلے میں موجود پھولوں کی مالا نوچ کر پھینکتا، آس پاس لٹکتی پھولوں کی لڑیاں نوچ کر پھینک رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ساحر، تماشا بند کر اور چپ چاپ واپس آ کر بیٹھو، اور قاضی صاحب آپ بھی نکاح پڑھوانا شروع کریں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نکاح نہیں کرتا۔ وہ اپنے بیٹے کو جڑ کر قاضی سے بولے جو اپنا رجسٹر اٹھا یہاں سے جانے کے پر تول رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کے بنے بنائے پلان پہ پانی پھیر رہا تھا، لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ ڈیڈ، میں نے کہا نا کہ اس جیسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جس سے نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کی، لڑکیوں جیسی کوئی ایک عادت بھی اس میں نہیں، جب دیکھو مار دار گنڈا گردی کرتے رہتے ہیں۔ اس جیسی لڑکی میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نکاح کروانا چاہتے ہیں تو رخسار سے کروا دیں، کیونکہ اس جیسی لڑکی سے تو میں مر کے بھی نکاح نہ کروں۔ وہ اپنے پتھریلے لفظوں کے وار سے سامنے موجود کاملی سی لڑکی کو پے در پہ زخمی کیے جا رہا تھا، جو مٹھیاں میں زخمی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں دھند اتر آئی تھی، جس سے سامنے موجود شخص کا چہرہ دھندلا ہو گیا تھا۔ کیا یہ وہی ساحر تھا جس نے اس سے محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی؟ کیا یہ وہی تھا جو اس سے نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا؟ نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ساحر تھا جو بڑی محفل میں اس کی ذات کی نفی کرتا لوگوں کے سامنے اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کرتے اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں اس کی سوتیلی بہن آنکھوں میں تمساہر لیے ہونٹوں پہ دل جلاتی مسکراہٹ سجائے فتامندی سے گردن اکڑائے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے جتلا رہی ہو، دیکھو میں یہاں بھی جیت گئی۔ بس بہت ہو گیا، اب اور اپنی ذات کا تماشا نہیں بننے دے گی۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مسٹر ساحر مرزا، تم کیا مجھ سے نکاح نہیں کرو گے، بلکہ میں تو خود اس بڑی محفل میں تم جیسے مکار اور دوغلے انسان سے نکاح کرنے سے انکار کرتی ہوں۔
یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھیانک غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ہمسفر کے طور پر چنا، ورنہ تم تو پیام ہاشمی کے لائق ہی نہ تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے عقل آ ہی گئی۔ اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں سلگتی نفرت کی چنگاریاں لیے ایک ایک لفظ سے باتیں ہوئے بولے تو وہ جو ہمیشہ اس کی محبت اور نرم لہجے کا عادی تھا، اس کا یہ روپ دیکھ کر اپنی جگہ پر پتھر کا ہو گیا۔ مانا کہ اس نے اس کے ساتھ محبت کا ڈونگ رچایا تھا، لیکن آج جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو دل ہی دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ہائے بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ عین نکاح کے وقت لڑکے نے انکار کر دیا، اب کیا ہوگا، کون کرے گا اس سے شادی؟ ارے بہن کیا پتہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہ ہو، کیا پتہ بس لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہو، تبھی تو لڑکے نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی آزاد خیال کی ہے، سارا دن باہر موج مستیاں کرتی رہتی تھی، کسی کی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو ہاتھ میں لاتی تھی۔ عورتیں دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی، خیر جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہو رہی تھی۔ لڑکے نے نکاح سے انکار کر دیا، اس میں بھی لڑکی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ پایام اپنی کلائیوں سے پھولوں کے کچرے نوچ کر پھینکتی اندر کی دبڑی جب اس کے کان میں ان عورتوں کی آواز پر تو اس کے قدم لمحہ بھر کے لیے ڈگمگا گئے۔ ہائے اب کیا ہوگا، ایسی ٹکڑا ہی لڑکی کو تماشا جینے نہیں دیتا، اب بھلا کون کرے گا اس سے شادی؟ لوگ طرح طرح کی چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ اچانک ایک بار روب سے شخصیت کی آواز آئی، رک جائیے قاضی صاحب، آپ بنا نکاح پڑھوائے نہیں جا سکتے۔ ارے صاحب لڑکے نے انکار کر دیا ہے تو کس کا نکاح پڑھوانا ہے؟ قاضی صاحب لڑکے نے انکار کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بچی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ آپ رکیے میں ابھی آیا۔ وہ چلتے پردے کے پیچھے آئے جہاں پیام ہاشمی گمسم سی کھڑی تھی۔ بیٹا آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کے بابا میرے بہت اچھے دوست تھے، تو کیا میں آپ کے بابا کی جگہ پہ باپ کی حیثیت سے کوئی فیصلہ لے سکتا ہوں؟ بھروسہ رکھو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پیام نے انہیں شفیق سے چہرے والے انسان کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن آپ ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں گی، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ پیام کے کانوں میں اپنے بابا کی آواز گونجی تو وہ سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دے، انہیں رضامندی دے گی تو وہ خوش ہوتے۔ وہاں سے چلے گئے، کچھ دوری پہ جا کے کسی کو کال ملا جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو بیٹا، کیا میں تمہاری زندگی کا بنا تمہاری رائے جانے کوئی فیصلہ لے سکتا ہوں؟ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا تھا جسے سن کر ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے 2 منٹ تک کال پہ بات کی اور قاضی صاحب کے پاس آ کر نکاح شروع کرنے کو کہا۔ کیا ہوا بھائی، آپ نے رکشہ کیوں روک دی؟ عنایت جو دونوں ہاتھ گود میں رکھے من ہی من آیت کرسی کا ویٹ کر رہی تھی، ایک جھٹکے سے رکشہ روکنے پہ ڈرائیور سے بولی، بیٹا جی ٹائر پنچر ہو گیا کیا؟ ہائے اللہ جی اب کیا ہوگا، ایک تو پہلے اتنی لیٹ ہو گئی، اوپر سے اس موبائل نے بھی دھوکہ دے دیا، بے وفا کہیں کا۔ ہائے اب میں گھر پہ بھی کسی کو کال نہیں کر سکتی۔ خوف اور بے بسی سے عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا جی آپ پریشان نہ ہو، کسی گاڑی والے سے لفٹ مانگ لے دیکھتا ہوں۔ ادیر عمر کا ڈرائیور کافی شریف تھا جو عنایت کو رکشے میں بیٹھے رہنے کا کہہ کر آتی جاتی گاڑی سے لفٹ مانگنے چلا گیا۔ عنایت اپنی چادر کو کس کر اپنے ارد گرد لپیٹے دعاؤں کا ورد کرتی خوف زدہ نگاہوں سے ارد گرد ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں پہ 2 باش قسم کے لڑکوں نے اپنی بائک روکی اور بیہودہ قسم کے جملے کستے اسے چھیڑنے لگے۔ خوف سے عنایت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سیٹ سے چپک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے، انہیں آج سے پہلے ایسی کسی بھی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا، اس لیے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ پہ زویا یا آیت ہوتی تو ان سے نمٹ لیتی، لیکن یہ عنایت تھی، صدا کی ڈرپوک۔ ہاں 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 لگتا ہے چڑیا ہم سے ڈر رہی ہے۔ ارے رانی ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔ عنایت کو ڈرتا دیکھ ان دونوں لفنگوں لڑکوں کی ہمت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں بائک کھڑی کرتے اس کی دبڑ تو وہ دہشت سے چیخ مارتی سیٹ کی دوسری طرف کھڑکی سے جا لگی۔ اللہ پلیز کسی کو بھیج دے، بڑے بھیا سفیان بھائی، شانی بابا پلیز کوئی تو آ جائیے۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں باندھ کے بڑھائی ہوئی آواز میں ان سبھی کو پکار رہی تھی۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کھینچنی چاہی، جب اچانک کسی نے پیچھے کی طرف کھینچا، اس کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر زور سے موڑا تو فضا میں اس لڑکی کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ عنایت نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی بلیک ڈریس میں ملبوس اونچا لمبا شخص ان دونوں
لڑکوں کی بٹائی کر رہا تھا۔ عنایت کو وہ کسی فرشتے سے کم نہ لگا جس نے اس کو ان گنڈوں سے بچا لیا تھا۔ آئندہ کسی بھی لڑکی کو گندی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے یہ یاد کر لینا۔ وہ زمین پر پڑے دونوں لڑکوں کو اپنے بوٹ سے ٹھوکر مارتا کراتے ہوئے بولا تو وہ دونوں اس سے معافی مانگ کر گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے تھے۔ جزاک اللہ اپنے ہاتھوں سے بہتے خون کو جو ان لڑکوں کو مارتے ہوئے لگی تھی رومال سے صاف کر رہا تھا۔ جب کانوں میں ایک دھیمی سی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ بلیک رنگ کی چادر اوڑھے بہتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سیاہ چادر کے حالے میں اس کا رویا رویا گلابی رنگ چہرہ دمک رہا تھا۔ المیر سلطان نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے پھسل گئے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ عنایت کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ گھما تو جڑ سے انکار کر دی۔ گنڈوں سے بچایا ہے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں۔ اس پہ بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اسے دیکھتے المیر سلطان کی آنکھیں مسکائیں، ایسے لگا جیسے اس نے اس کی سوچ پڑھی ہو۔ مس آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، آخر کو میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ دیکھیے اندھیرا ہونے والا ہے، اس طرح اکیلے یہاں پہ رکنا خطرے سے حال ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر عنایت سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ دیکھیے اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا تو آپ احتیاط کے طور پر میری گاڑی کا نمبر نوٹ کر سکتی ہیں یا پھر میری فوٹو کھینچ سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے المیر سلطان مسکرایا تھا جیسے خود ہی کی باتوں سے محظوظ ہوا ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عنایت یہ کہتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے موبائل نکال کر جلدی سے اس کی فوٹو کلک کر دی۔ اب گاڑی کے نمبر نوٹ کر رہی تھی۔ المیر سلطان تو شاید ہو گیا، نہیں مطلب کیا؟ ابھی اس نے اس لڑکی کی اتنی بڑی ہیلپ کی لیکن پھر اتنی زیادہ بے اعتباری۔ اپنی کارروائی سے فری ہوتی عنایت گاڑی کا ڈور کھول دی، اندر بیٹھ گئی لیکن انداز میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ لگتا ہے آپ کو اب بھی بھروسہ نہیں، تو ایک کام کرے، یہ میری پستول اپنے پاس رکھے، جہاں بھی آپ کو مجھ سے خطا محسوس ہو بے خوف ہو کر ٹریگر دبا دیجیے گا۔ المیر سلطان اپنی پستول عنایت کے ہاتھ میں رکھتا جلے بوجھے لہجے میں بولا تو عنایت سٹپٹا کر منہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ وہ پھرنی اتنی بھی کیا بے اعتباری، وہ بھی اپنے بچپن کے شوہر پہ۔ المیر سلطان سیٹ بیلٹ باندھتا ہونٹوں پہ بڑبڑایا جو عنایت نہ سن سکی۔ ہیلو بیٹا، کیا میں تمہاری زندگی کا بنا تمہاری رائے جانے کوئی فیصلہ لے سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جسے سن کر ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے 2 منٹ تک کال پہ بات کی، قاضی صاحب کے پاس آ کر نکاح شروع کرنے کو کہا۔ مسٹر ہارون مرزا اور ان کی چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ تو بتائیے نکاح کس سے پروانہ ہے؟ لڑکا بھی تو یہاں موجود ہونا چاہیے، قاضی صاحب نے الجھ کر سوال کیا۔ قاضی صاحب لڑکے کا نام مریم کبیر خان زادہ ہے اور وہ اس وقت اس شہر میں نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ویڈیو کال پہ نکاح ہو جائے گا، آپ بس پڑھائیے، کبیر خان زادہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو قاضی صاحب چپ ہو گئے۔ اور پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں پیام ہاشمی جو ساحر مرزا سے نکاح کے لیے سجی تھی وہ کچھ ہی پل میں کسی اجنبی کے نام ہوگی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، مہمان بھی آہستہ آہستہ چلے گئے تھے، باقی گھر والے ہی بچے تھے۔ ایک طرف احتشام صاحب ان کی بیوی مسلسل ساحر کو سرد اور دھیمی آواز میں ڈانٹ رہی تھی۔ ان کے نزدیک ساحر نے نکاح سے انکار کر کے زندگی کے سب سے بڑی بیوقوفی کی ہے۔ دوسری طرف رخسار جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس نے تو اتنی بڑی پلاننگ کی تھی کہ ساحر کے ذریعے نکاح سے انکار کر کے اس نے پیام کو نیچا دکھا کر لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا دیکھے گی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی پلانر نہیں۔ ایک چال اس نے چلی تو ایک چال اللہ نے چلی۔ رخسار پیام ہاشمی کو لوگوں میں رسوا کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اسے دھوکے باز انسان سے بچا کر اس موت بر ہاتھوں میں سونپ دیا۔ یقیناً پیام ہاشمی کی زندگی خوشیوں سے بڑی ہونے والی تھی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ بے شک اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو بہترین سے گزار کر بہترین سے نوازا ہے، جس کی انہوں نے امید بھی نہیں کی ہوتی، کیونکہ ساحر کی وجہ سے ہاتھ آئی لاٹری ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ نگاہیں گود میں رکھے ہاتھوں کی لکیروں پہ جمائے گمسم سے اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ کون کیا کہہ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک دم تاریک ہو گیا تھا، وہ خاموش خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی وہی مہربان سے انکل اس کے پاس آئے۔ پیام بیٹا، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آئیں گا۔ آپ نے میری بات مان کر مجھے جو مان بخشا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر میرے دوست، میرے جگری یار ہاشمی کی تربیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھی
میری کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے وہ دوست کم باعث زیادہ تھا۔ مجھے تعمر اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں اپنے جان سے پہلے دوست اپنے بھائی کے آخری وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آخری وقت میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا کیونکہ میں اس وقت ملک سے باہر تھا۔ مجھے یہ خبر دیر سے ملی تھی۔ جب تک میں آیا میرا دوست مجھ سے دور ہوتا منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم تھی اور پیام تو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت دیر تک کبیر خانزادہ اس سے مرتضیٰ ہاشمی کے بارے میں باتیں کرتے رہے، جیسے سن کر کبھی تو ہنس پڑتی اور کبھی رو پڑتی۔ اسے اپنے بابا کے بارے میں سننا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اب بہت ہو گیا رونا دھونا، آج کے بعد میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے۔ اب وہ صرف اسے مسکرائے گی۔ انہوں نے نہایت شفقت سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اس پر پیام کو لگا سامنے جیسے اس کے بابا ہوں۔ بیٹا آج سے آپ مجھے بابا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو جیسے اس کی آنکھوں کی طرف محسوس کر لی تھی۔ جاؤ بیٹا اپنا سامان لے لو، اب اپنے گھر چلتے ہیں۔ پیام نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بنا کسی پہ ایک بھی نگاہ ڈالے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہت شکریہ بھابھی کہ آپ نے کال کر کے مجھے شادی پہ بلا لیا۔ آج اگر میں یہاں نہ آتا تو آخرت میں اپنے دوست سے نظر نہ ملا پاتا۔ کبھی خانزادہ نمرا بیگم کو شکریہ کہتے ہوئے بولے۔ نمرا بیگم نے ہی کل کال کر کے انہیں پیام کے نکاح کے بارے میں بتایا، انہیں آنے کی دعوت دی تھی کیونکہ وہ کبیر خانزادہ کو مرتضیٰ ہاشمی کی زندگی میں جانتی تھی اور کافی دفعہ مل چکی تھی۔ وہ کبیر خانزادہ اور مرتضیٰ ہاشمی کی دوستی سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں بھائی صاحب، بلکہ مجھے آپ کو شکریہ کہنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی بچ گئی، ورنہ آج صبح واقعے کے بعد اس معاشرے میں جینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ پیام نے جب سے نمرا بیگم کو ان کی کوتاہیوں کا احساس دلایا تھا تب سے ان کے اندر دبی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ صحیح معنی میں انہیں اب اپنی بیٹی کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے، اب ہمیشہ پیام کا خیال رکھنا۔ میری بیٹی نے میری خود غرضی کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے اور آج تک سہتی آئی ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن تکلیف تو اسے بھی ہوتی ہے جس سے کبھی جتاتی نہیں۔ وہ اپنا ہر درد ہر غم سینے میں چھپا کے رکھتی ہے، کسی پہ ظاہر نہیں کرتی۔ وقت اور حالات نے اور کچھ میری لاپرواہیوں اور کوتاہیوں نے اسے زبان کا کڑوا بنا دیا لیکن دل کی بری نہیں۔ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا۔ میرے بیٹا ہمیشہ سے رشتوں کی ترسی ہوئی ہے، اگر کوئی ذرا سا پیار سے بات کرے تو اس کے لیے جان مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پلیز بھائی صاحب اس کا خیال رکھنا۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، پیام آپ سے ہماری بیٹی ہے، اس کا خیال ہم اپنی بیٹی سے بڑھ کر کہیں، آپ بے فکر رہیے۔ ان کی باتیں سن کر نمرا بیگم کو کچھ سکون ملا تھا کہ چلو ان کی بیٹی کی آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں اور سکون سے گزرے گی۔ پیام نے اس گھر سے صرف اپنے بابا کی تصویر، اپنی کتابیں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ لی تھی، باقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ ساری چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال دی، کمرے پہ ایک اداس بڑی نگاہ ڈالتی باہر نکلی۔ جب رخسار تمساہر سے مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی، وہ تو مس ہاشمی جا رہی ہیں، اس دن تو کوئی بڑے غرور سے کہہ رہا تھا کہ ساحر نے مجھے پرپوز کیا، مجھ سے شادی کرنے والا ہے، تو اب کیا ہوا؟ سارا غرور ٹوٹ گیا تو منہ چھپانے کے لیے باغ رہی۔ رخسار کی باتیں سن کر پیام نے ایک کاردار نگاہ اس کے حسد سے بڑے چہرے پر ڈالی لیکن مجھ سے کچھ نہ کہا، جس سے رخسار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پیام کی خاموشی نے اس سے جلدی آگ میں گھی کا کام کیا تھا، جس سے وہ سر سے پاؤں تک جھلس گئی تھی۔ بیچاری پیام ہاشمی جسے بڑے مجمع میں عین نگاہ کے وقت ٹھکرایا گیا اور پھر اسی پیام ہاشمی کی کسی نے رحم اور ترس کا اپنے بیٹے سے نکاح کرا دیا۔ پیام ہاشمی یہ ہے تمہاری اوقات، ایک ٹھکرائی اور ترس کھائی ہوئی لڑکی۔ رخسار ایک سے بڑھ کر ایک زہر میں بجھے تیر اس کے سینے پہ چلا رہی تھی لیکن وہ پیام مرتضیٰ ہاشمی تھی، کمال کا ضبط تھا اس کا۔ وہ اب بھی خاموش تھی جبکہ شدت ضبط سے آنکھیں لہو لہان ہو گئی تھی، لیکن اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی جب پیچھے سے ایک بار پھر رخسار نے آواز لگا لیکن پیام آگے بڑھتی رہی کیونکہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ رخسار باز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں 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 پیام ہاشمی یہ ہے تمہاری اوقات، جاؤ جا کر گاؤں میں گوبر کے اوپلے تھوپنا، بھینسوں کو چارہ ڈالنا، تم یہی سب ڈیزرو کرتی، اور میں تو اپنی محبت اپنے ساحر کے ساتھ شادی کر کے ایک حسین زندگی گزاروں گی۔ رخسار کی بات سن کر اس کے قدم تھمے، جسے دیکھ رخسار کے لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی لیکن اگلے ہی پل غائب بھی ہو گئی۔ وہ تھمی، پلٹی اور چلتی ہوئی رخسار کے پاس آئی۔
اوکے، تو جب تم تمہاری سو کال محبت کے ساتھ شادی کرنے لگو تو مجھے کارڈ دینا نہیں بھولنا۔ میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گی۔ پیام اپنے ٹھنڈے لہجے میں اسے آگ لگا دی، اپنا بیگ گھسیٹتے وہاں سے چلے گئے، جاتے ہوئے اس کے کانوں میں احتشام اور ان کی بیوی کی باتیں پڑی جو ساحر کو ڈانٹے تھی، جس کی وجہ سے ان کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اوہ، تو اس وجہ سے یہ لوگ نکاح کے لیے تیار تھے تاکہ میرے بابا کی خون پسینے کی کمائی جمع پونجی کو ہڑپ سکیں۔ وہ ان کے کمرے پہ نفرت بڑی نکال ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بدتمیزو، تم دونوں یہاں مزے کر رہی اور میں وہاں کتنی ہوار ہوئی ہوں، اور تم دونوں یہاں مزے کر ہی ہو۔ عنایت حویلی آتے ہی سیدھا اپنے اور زویا آیت کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ دونوں مزے سے پاپ کارن کھاتی مووی دیکھ رہی تھی۔ ہائے آپی، آپ کا ہاتھ ہے یہاں تھوڑا۔ ہائے ظالمہ، میری نازک کمر توڑ دی۔ اور زویا جو کشن گود میں رکھے مووی میں نظر آتے سین میں مگن تھی، کمر پہ تھپڑ پڑتے ہی بلبلا اٹھی۔ اچھا بیٹا، نازک کمر ٹوٹ گئی، اب دیکھو کیا کیا توڑ دی ہوں۔ عنایت پلو اٹھاتی ان دونوں پہ ٹوٹ پر جو مسلسل ہائے ہائے کی آوازیں لگا رہی تھی۔ عنایت مار مار کر تھک گئے تو ان کے بغل میں لیٹی انہیں آج کے دن میں ہونے والی ساری باتیں بتانے لگی، جسے سن کر ان دونوں کو کافی افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ یونی کیوں نہیں گئی۔ سوری آپی، ہماری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ زویا کان پکڑ کر مسکین سے بنا کر بولی، اٹس اوکے، لیکن اب اگر تم دونوں نے یونی کی چھٹی کی تو میں بھی نہیں چاہوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ وہ کشن اٹھا کر ان کے منہ پہ پھینکتی ہوئی بولی، اوکے اوکے سیز فائر، اب ہم چھٹی نہیں کریں گے تو تینوں ساتھ میں، اوکے؟ اب جائیے فریش ہو جائیے، پوری خون پینے والی چھٹی لگ رہی ہیں۔ زویا کی بچی، تمہیں دیکھ لوں گی۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، کافی حسین ہوں۔ حویلی میں اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے جب کبیر خانزادہ کی کال سے انہیں شاک لگا۔ سب سے پہلے ہوش میں آتے شایان، جی ہاں، او مائی گاڈ، بڑے بھیا نے شادی کر لی، وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ ہائے اللہ جی، بڑے بھیا ایسے کیسے کر سکتے؟ ہم نے تو پیام آپی کو بابی بنانے کی تیاری کی تھی۔ یہ بڑے بھیا نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ہم معصوموں کا دل توڑ کر وہ تینوں بھی رونی صورت بنائی بولی، ہائے بابی، ہم نے کیا کیا خواب سجائے تھے، مریم کی شادی کے لیے کیا کیا ارمان تھے، ہمارے سارے ارمان ادھورے رہ گئے۔ روزینہ بیگم بھی بولی، ہاں بابی، اب تو وہی والا گانا سچویشن پہ فٹ آ رہا، دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے۔ یہ روشنی بیگم تھی۔ ارے آپ سب چپ کرے تو میں کچھ کہوں۔ ان سبھی کا رونا سن کر کشش بیگم تیز آواز میں بولی، ہاں مومانی، آپ بھی اپنے دکھڑے رولے آہار کو مریم کی شادی کو سب سے زیادہ آپ کو ہی دکھ پہنچا ہوگا، کیا کیا نہ سوچا ہوگا آپ نے، ایسی بہو لائیں گی ویسی بہو۔ ارے روشانے چپ کرو، کشش کو بولنے دو۔ پھوپھو کی بات سن کر سب چپ ہو کر کشش کو دیکھنے لگے۔ آپا، مریم کی شادی اس کے بابا نے کرائی ہے، زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے، بس اتنا بتایا ہے ان کے دوست مرتضیٰ ہاشمی کی بیٹی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نکاح جلدی میں ہوا، باقی باتیں وہ آ کر بتائیں گے۔ مرتضیٰ بھائی کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ارے مرتضیٰ ہاشمی بھائی صاحب کے جگری دوست ہمارے گھر پہ بہت آتے تھے، ہی واز اے ویری نائس پرسن۔ بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آتش خانزادہ مرتضیٰ ہاشمی کو یاد کرتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ہم سب کے مریم کو لے کر چاہے جو بھی سپنے رہے ہوں، لیکن اب اس کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کے لیے وہ لڑکی اتنی ہی رسپیکٹیبل ہوگی جتنا مریم آپ کے لیے، بھلے ہی وہ آپ سب کی پسند کی لڑکی نہیں کوئی اور ہے، لیکن آپ سب کو انہیں وہی درجہ دینا ہے جو عام حالات میں آنے والی لڑکی کو دیتے۔ آپ سب اس کی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی مریم کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مریم خانزادہ کی۔ جی بڑی ماما، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ آج وہ لوگ شہر والے بنگلے میں اسٹے کریں گے، کل یہاں آئیں گے، تو بچوں آپ سب کو اپنی بابی کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں ابھی شروع کر دو۔ یس بڑی مام۔ بیٹا رات ہو گئی ہے، اس لیے آج رات ہم ہمارے بنگلے میں رکیں گے، کل صبح گاؤں کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ بھی تھک گئی ہوں گی، کمرے میں جا کر آرام کریے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پہ منگوا لیجیے گا۔ اوکے بابا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر سے کہو۔ اوکے نہیں، اس کے بعد میں نے اوکے بابا کہا ہے، پیام نے کہتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ خوشی چھا گئی تھی۔ پیام بیٹے، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے اور کشش کو بیٹی کی کتنی چاہت تھی، ہم نے بہت دعائیں کی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، لیکن آپ سوچو شاید اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔
کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی جو دینی تھی۔ ان کی باتیں سن پیام کے کان میں اپنے بابا کی باتیں سنائی دی۔ پیام بیٹا، اگر دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں، اور آج اسے یقین بھی ہو گیا۔ کتنے اچھے ہیں کہ وہ سوچ کر رہا ہے کہ بابا میں کون سے کمرے میں جاؤں۔ بیٹا اوپر جاؤ، بائیں طرف پہ پہلے نمبر والا۔ اوکے بابا، گڈ نائٹ بیٹا۔ اسے آتے ہوئے کافی رات ہو گئی تھی۔ بیک ٹو بیک میٹنگ نے کافی تھکا دیا تھا، اس لیے وہ ریسٹ کرنے کے حد تک گاؤں جانے کے بجائے سیدھا بنگلے میں آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورے روم میں ہلکے پاور کا 0 بلب آن تھا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے شاور لینے کی غرض سے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ شاور لے کر فریش سا باہر آیا۔ تھکاوٹ اتنی تھی، بنا کچھ کھائے پیے سیدھا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب چہرے سے کوئی نرم چیز ٹکرائی۔ وہ نیند میں کروٹ بدلتا سو گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پہ کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو وہ ایک چاٹ سے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ وہ اپنے بیڈ پہ کسی سر میں نازک کا وجود دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ واٹ دا ہے یو، کون ہو تم اور میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دور سے ہی کمبل کھینتا زور سے دوڑا تو پیام کی پٹ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اٹھنے سے اس کے ریشمی شہد رنگ سلکی بال ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس سے آتے ہوئے کافی رات ہو گئی تھی۔ بیک ٹو بیک میٹنگ نے کافی تھکا دیا تھا، اس لیے وہ ریسٹ کرنے کی حد تک گاؤں جانے کے بجائے سیدھا بنگلے میں آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورے روم میں ہلکی پاور کا 0 بلب آن تھا، اور بنا ادھر ادھر دیکھے شاور لینے کی غرض سے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھا گھنٹہ شاور لے کر فریش سا باہر آیا۔ تھکاوٹ نہیں تھی کہ کچھ بنا کچھ کھائے پیے سیدھا بیڈ پر آ کے لیٹ کر تھکان کی وجہ سے لیتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب چہرے پر کوئی نرم چیز ٹکرائی۔ وہ نیند میں کروٹ بدلتا سو گیا، لیکن پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے گردن پہ کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ وہ اپنے بیڈ پہ کسی انسان پھر نازک کا وجود دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ واٹ دا ہے یو، کون ہو تم اور میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دور سے ہی کمبل کھینتا زور سے دوڑا تو پیام کی پٹ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اٹھنے سے اس کے ریشمی شہد رنگ سلکی بال ادھر ادھر پھیل گئے۔ تم؟ پیام نے بالوں کو سمیٹ کر ایک زبردستی انگڑائی لیتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اف پیام، یہ تو وہی لمبی گاڑی والا ہے، کہیں یہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ آپ یہاں میرے کمرے میں میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ مس مریم ہان شاک سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا۔ او ہیلو مسٹر، کہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے جسے آپ اتنے ایٹیٹیوڈ سے اپنا بول رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بول کر آپ کو دھکے دے کر باہر نکلواؤں، آپ خود ہی شرافت سے یہاں سے چلے جائیے۔ او ریلی؟ مریم اپنی دائیں آبرو اچکاتا ہے وہ بولا۔ مطلب حد ہی ہوگی، اب مریم کبیر خانزادہ کو کوئی اسی کے گھر سے گارڈ سے دھکے مار کر باہر نکالے گا؟ اتنی ہمت کس میں پیدا ہو گئی؟ اوکے ٹھیک ہے، بلو اپنے گارڈ کو، میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے یعنی مریم کبیر خانزادہ کو یہاں سے دھکے مار کر نکالتا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پر بیٹھا ہوا بولا۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ انداز پیام کو آگ لگا گیا۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، پیچھے وہ بھی نکلا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ ادھر آئیے، دیکھیے میرے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے اور مجھے میرے ہی کمرے سے بھگا رہا ہے۔ کیا ہوا پیام بیٹا؟ کبیر صاحب پیام کی آواز سن کر روم سے باہر نکلے۔ جب ان کی نظر سیڑھیوں پہ کھڑے مریم پہ پڑی، بابا یہ دیکھیے، یہ لمبا چوڑا گنڈے نما شخص ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، اور اس بندے کی ہمت دیکھیے بابا، ہمارے ہی گھر کو اپنا گھر بول رہا ہے۔ کبیر صاحب کا فرینڈلی رویہ ہی تھا جو وہ ایک ہی دن میں ان سے اتنی کلوز ہو گئی تھی اور بے تکلفی سے انہیں بابا بلا رہی تھی۔ مریم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو پہلے تو اس کے گھر اور اس کے بیڈ روم میں گھس آئی تھی اور اب دھڑلے سے اس کے بابا کو بابا بلا رہی تھی۔ مریم، تم تو کل آنے والے تھے نا؟ کبیر خانزادہ نے مریم سے سوال کیا، جو سینے پہ بازو باندھے غصے سے سرخ اپنی سپاٹ نگاہوں سے پیام کو گھورا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر غصے میں ہے، کیونکہ کسی اجنبی کا اس کے کمرے میں جانا مریم کو بالکل پسند نہیں، اس لیے وہ جلدی سے تعارف کروانے لگے۔ مریم بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے ہماری بہو پیام۔ مریم کبیر خانزادہ اور پیام بیٹا، یہ ہیں آپ۔ ڈونٹ ٹیل می بابا کہ یہ سرو اکڑو اور ایروگینٹ انسان آپ کا بیٹا ہے۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے پیام کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے آنکھیں بڑی کبھی مریم کو تو کبھی کبیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ سر میں مطلب مریم کے گھونے پہ جلدی سے جملہ صحیح کیا۔ مریم بیٹا،
مریم میرا بیٹا اور آپ کا شوہر ہے۔ نہ کرے بابا، کہاں آپ اتنے سویٹ سے اور کہاں یہ اکڑو کریلے۔ وہ مریم کو اوپر سے نیچے تک گھوٹتی ہوئی منہ بگاڑ کر بولی، جسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا۔ آپ بھی اپنی لاڈلی کو بتا دی، یہ کوئی حور پڑی نہیں، یہ بھی میری نظروں میں خالی دماغ والی، نک چوڑی اور ایک نمبر کی امچور لڑکی ہے۔ اس لڑکی کی ساری گوہر افشانیاں سنتا مریم تپے لہجے میں بولا تھا، بابا دیکھیے، انہوں نے مجھے حالی دماغ والے کہا۔ بابا ان سے کہیے کہ میں نے انہیں حالی دماغ کے ساتھ ساتھ ناک چوڑی اور امچور بھی کہا۔ مریم نے لفظوں سے آگ لگا جسے پیام اور چلی۔ چپ کر تم دونوں، یہ کیا بچوں کی طرح لڑے جا رہے ہو؟ مریم آپ کب سے ایسی بیتوکی بحث کرنے لگے؟ کبھی حنزدہ کی ڈانٹ پہ دونوں فوراً خاموش ہو گئے، لیکن آنکھوں سے ایک دوسرے کو گورنا بند نہیں کیا۔ نکاح کے وقت نہ پیام کو ہوش تھا نہ مریم کبھی حنزدہ نے نام پہ نوٹس کیا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اب سامنے ایک دوسرے کو دیکھا جانے والی نظروں سے گور رہے تھے۔ المیر سلطان آنکھیں موندے چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ بار بار عنایت کا سیاہ چادر میں لپٹا دمکتا ہوا چہرہ دستک دے رہا تھا۔ بند آنکھوں سے عنایت کے بارے میں سوچتے اس کے عنابی لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ داد جو ابھی اندر داخل ہوا تھا، اپنے سر کو مسکراتا دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ ان سالوں سے دادا المیر سلطان کے ساتھ تھا، اس نے المیر سلطان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ مہینوں گزر جاتے تھے لیکن المیر سلطان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی، لیکن جب سے وہ پاکستان واپس لوٹا تھا ہر کام عادت کے برخلاف کر رہا تھا۔ داد کیا ہوا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ بند آنکھوں سے داد کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے بولا، سر کب سے؟ جہانگیر سر، آپ کے ماموں آپ کو کال کر رہے ہیں۔ آپ نے کال نہیں اٹھائی؟ انہیں کچھ بات کرنی ہے سر، وہ لائن پہ ہیں، یہ لے بات کریں۔ وہ موبائل المیر کو دیتا وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام برہودار، تم تو وہاں جاتے ہی ہمیں بھول گئے۔ ارے ماموں ایسی بات نہیں، بس تھوڑا بزی تھا، یہاں پہ بزنس سیٹ اپ کرنے میں مصروف تھا۔ المیر وہاں جاتے ہی تمہارے ہاؤ باؤ بدل کے ہیں، کہیں تم اپنا مقصد تو نہیں بھول گئے جس کے لیے سالوں بعد پاکستان واپس گئے ہو؟ نہیں ماموں، میں کچھ نہیں بھولا ہوں اور نہ بھولوں گا۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے سنگ مرمر حویلی والوں کی بربادی۔ جب تک میں شہیر خانزادہ اور آتش خانزادہ سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ نہیں لے لیتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گے۔ المیر سلطان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ دوسری طرف موجود شخص اس کے لفظوں میں گولی نفرت محسوس کر کے شیطانیت سے مسکرا دیا۔ شہیر خانزادہ اور آتش خانزادہ، اب تمہیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب ہوگا میرا بدلہ پورا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ کر لگا کہا، سال میرے بیٹا، یہ حویلی والے بہت شاطر ہیں، احتیاط کرنے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے جیسے تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ انسان اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی فکر سمجھ بولا، نہیں ماموں، اب وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اب جو کروں گا میں کروں گا، آپ بس دیکھتے جائیے۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے کہ تم اپنے باپ کا ہوں رائے کار نہیں جانے دو گے۔ ویسے المیر، تم نے بدلہ لینے کا کیا ہوا؟ آپ کیا خوب طریقہ ڈھونڈا ہے؟ آئی ایم امپریس۔ وہ زور سے ہنسا۔ کون سا طریقہ ماموں، میں سمجھا نہیں۔ المیر سلطان نہ سمجھے سے موبائل کو گھورتا ہوا بولا، ارے وہی آتش خانزادہ کی بیٹی تمہاری مہرہ جسے آج کل تم فالو کر رہے ہو، کبھی اس پہ نظر رکھ رہے ہو تو کبھی گنڈوں سے بچا رہے ہو۔ اچھا آئیڈیا ہے، یہ ہمارے انتقام میں کام آ سکتی ہے۔ جہانگیر کی بات سن کر المیر سلطان کے چہرہ ضبط کی شدت سے سلو ہو گیا، جبکہ آنکھیں لہو ٹپکانے لگی۔ ماموں، وہ میری بیوی، میری عزت ہے، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے انتقام کے اپنی بیوی کا استعمال کروں۔ آج تو ہم نے عنایت کا نام لے لیا، لیکن آج کے بعد ان سب کے بیچ آپ کبھی بھی عنایت المیر سلطان کا نام نہیں لائیں گے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد اور پتھریلا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک تنبیہ تھی جس نے ایک پل کے لیے جہانگیر کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ اسے لگا تھا کہ المیر عنایت کے پیچھے اس سے اس لیے لگا تاکہ اس کے ذریعے اپنا بدلہ پورا کر سکے، لیکن وہ کیسے بھول گیا کہ جس لڑکی کو اس نے صرف 12 سال کی عمر میں ضد اور جنون سے اپنے نام کا لیا تھا، وہ کیسے اپنی دیوان کی اپنی محبت کو بھول جائے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا۔ جہانگیر، اس لڑکی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو اس کے چکر میں آ کر المیر اس مقصد سے بھٹک جائے گا جس کے لیے میں نے اسے سالوں سے تیار کیا تھا۔ جلد ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ کبیر خانزادہ کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ساتھ میں مریم بھی تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کانفیڈنٹ تھا لیکن اندر سے کافی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کے لوگ اسے اپنائیں گے بھی یا نہیں۔ وہ ڈرے بھی کیوں نہ، جسے آج تک اپنے قریبی رشتوں سے صرف دھتکار ملی تھی، وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی کہ وہاں اسے دھتکارا نہیں جائے گا۔ اس کا ڈر اور خوف بے جان ہونا تھا۔ 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے باہر آ کر رکی تھی جو وائٹ پتھروں سے بنی تھی۔ گاڑی کے رکنے پہ وہ اپنی یعنی سوچوں سے باہر نکلی۔
اور اطراف میں نگاہیں گھمانے لگی۔ سامنے شان سے کڑی حویلی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آؤ بیٹا اندر چلے۔ اور مریم بیٹے تم کہاں اکیلے اکیلے اندر گھسے جا رہی ہو، ادھر آؤ، شرم نہیں آتی اپنی ایک دن کی بیوی کو باہر چھوڑ کر اندر جاتے ہوئے؟ چلو جلدی سے پیام کا ہاتھ تھامو۔ اور دونوں ساتھ ہی اندر داخل ہو کبیر صاحب کے لتانے پہ وہ جلدی بیٹھتا پیام کے پاس آیا جو نروس سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس لڑکی سے جب ملا تھا اسے فل کانفیڈنٹ اور بہاتے لگی تھی، لیکن اس وقت وہ کنفیوز اور کافی ڈری سی لگی، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا یہ ڈرا سہم انداز مریم کو پسند نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسے ویسا ہی دیکھنا چاہتا جیسی وہ 2-3 ملاقاتوں میں تھی۔ مریم خانزادہ نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جسے وہ تھوڑی جھجک کے ساتھ تھام گئی۔ اسے لیے اندر کی طرف بڑا حویلی میں پیام کے ویلکم کے لیے زبردستی تیاری کی گئی تھی۔ کم وقت میں بھی انہوں نے خاصا کچھ کر ڈالا تھا۔ پوری سنگ مرمر حویلی سرخ پھولوں سے دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ دور دیوار پہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی جنہیں خوبصورت بنانے کے لیے ان کے ساتھ برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ حویلی کے انٹر سے لے کر اندر راہداری تک گلاب کے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ مریم پیام کا ہاتھ تھامے پھولوں کی روش پہ چلتا آگے بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ان پہ پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ پیام حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا اس قدر شاندار استقبال ہوگا۔ ویلکم بابی۔ عنایت زویا اور آیت اس پہ پھولوں کی پتیاں برساتی ویلکم کے لیے کھڑی تھی۔ پیام پہ نظر پڑتے ان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ساری خوشی سے چیخ پڑی، او مائی گاڈ، یہ ہماری بابی ہے! ہائی، یہ تو گڈ ہی ہو گیا، اب دیکھنا یونی میں ہم کیسے شیخیاں ماریں گی جب سب کو پتہ چلے گا کہ پیام دا لیڈی باس ہماری بابی ہیں، تو سب کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے۔ زویا مستقبل کا بناتی خوشی سے چیخ پڑی۔ پیام نے بھی ان تینوں کو پہچان لیا تھا، اسے بھی ان تینوں سے مل کر کافی اچھا لگا تھا۔ باری باری سب سے ملے۔ جب آخر میں کشش بیگم مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی، بیٹا ان سے ملو، یہ رشتے میں آپ کی ساس ہوتی ہیں، ان سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ بہت ہی خڑوس اور ظالم ٹائپ کی ساس ہیں، کبیر صاحب مزاحیہ انداز میں کہا۔ پیام سہم کر کشش بیگم کو دیکھنے لگی جو دیکھنے میں کافی سافٹ نیچر کی لگ رہی تھی۔ وہ الجھ گئی۔ آپ ہٹیے، ہمیں ہماری بہو سے ملنے دیں۔ ہوتی ہوگی ظالم ساس، لیکن میں تو اپنی بہو کی ماں ہوں اور یہ میری بیٹی۔ کشش بیگم پیار سے پیام کے گرد حصار باندھی ہوں بولی، اف بڑی مام، آپ نے تو میرے ارمانوں پہ ڈرام بھر کے پانی پھینک دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب حویلی میں روز اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرح ساس بہو سازش والا ڈرامہ ہوگا۔ بھابھی روز رات کے 4 بجے اٹھ کر رسوئی میں سب کی پسند کے الگ الگ ناشتے بنائیں گی اور آپ ان کے بنائے کھانوں میں نقص نکالتی انہیں ڈانٹیں گی اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بجے دم تا نا 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 نا۔ شایان مزاحیہ انداز میں بولتا سب کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ سفیان خانزادہ اپنے ایریے میں راؤنڈ پہ نکلا ہوا تھا جب موڑ کاٹتے ہوئے اچانک کوئی تیزی سے اس کی جیپ کے سامنے آیا۔ اس نے تیزی سے بریک لگا لیکن پھر بھی گاڑی لڑکی کو ہٹ کر گئی۔ ٹکر شدید تھی۔ سفیان جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ ایک 20-21 سال کی لڑکی تھی جو جیپ سے ٹکرا کر گری بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے نکلتا خون زمین رنگین کر رہا تھا۔ اف، یہ کیا مصیبت ہے، اسے میری ہی گاڑی کے نیچے آنا تھا۔ وہ سر جھنجھلائے۔ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوتے گاڑی کے پاس آ گئے۔ والد صاحب گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے، بچی کو گاڑی سے کچل دیا، اب کھڑے دیکھ کے آ رہے ہو، جلدی سے گاڑی میں ڈالو اور ہاسپٹل لے چلو۔ دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے، ایک بزرگ آدمی پاس آتے ہوئے بولے۔ سفیان کا دل کیا کہہ دے آپ کی بچی کو ہی مرنے کا شوق چڑھا تھا جو گاڑی کے آگے کود پڑی، لیکن پھر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چپ رہا۔ ایک دوسرے جہاں زیب پہ بھی شدید غصہ آ رہا تھا جو چوٹی پہ تھا۔ اف، کہاں پھنس گیا، وہ جھنجھلاتا ہوا من ہی من میں بڑبڑایا۔ پھر لوگوں کی مدد سے اس بے ہوش لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور جیپ ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ احتشام، پھر کیا سوچا تم نے؟ اب جب کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی بھی یہاں سے چلی گئی ہے تو میرے خیال سے ہمیں شادی کر دینی چاہیے۔ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس وقت مرزا ہاؤس میں سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ہاور مرزا نے اپنی رائے کا اظہار کرتے احتشام مرزا سے پوچھا، بھائی صاحب، اب جب بچوں کی بھی یہی مرضی ہے تو نیک کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ پیام اور اس کی پراپرٹی تو ان کے ہاتھ سے جا چکی تھی تو انکار کا تو کچھ سوال ہی نہیں رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ خاموشی سے بیٹھی نمرہ بیگم نے ان سبھی کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو اداس دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ کتنی جلدی یہ سب کل کا واقعہ بھول کر خوشی مطمئن ہو گئے تھے۔ کل جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اگر ان لوگوں کی سگی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا تب یہ لوگ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوتے؟ نمرہ بیگم کا دل اچاٹ ہر چیز سے ہو گیا تھا اور دل میں درد سا جاگا تھا۔
کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے ہاورڈ کے لیے؟ ان کی اولاد کو سینے سے لگا کر اپنے سگے اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، کبھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، ان کے بچوں کے لیے اپنی سگی بیٹی کو بھول گئے، لیکن اس کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہاورڈ مرزا کے بچوں کے تو وہ ماں بن گئے، لیکن وہ کبھی ان کی بیٹی کی باپ نہ بن سکے، تبھی تو آج اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے انہیں ان کی بیٹی کا درد دکھائی نہیں دیا۔ نمرا بیگم اپنے دل میں اٹھی ٹیس کو دباتی وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئیں۔